جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کیا کرتے۔ اتنا یقین تو ہو دعا پر کہ خدا میرے لیے دنیا بھی بدل سکتا ہے، اور جب دینے پر آتا ہے تو مانگنے کا سلیقہ بھی سکھا دیتا ہے۔ رب کو ہماری نہیں، ہمیں رب کی ضرورت ہے۔ اللہ سے رشتہ مضبوط رکھو، تمہارے سب ٹوٹے رشتے آباد ہو جائیں گے۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ جن حالات کو اب بالکل پسند نہیں کرتے انہی حالات میں سفر جاری رکھنا صبر کی سخت ترین قسم ہے۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ بڑی اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ کشش صرف چہرے ہی میں نہیں ہوتی، لفظوں اور لہجوں میں بھی ہوتی ہے، بلکہ لفظوں کی کشش روح کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جکڑ لیتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان کو اپنے مخلص ہونے پر بھی پچھتاوا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی ہار ایسی ہوتی ہے جس کے بعد کچھ بھی جیتنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ جو دوسروں کے چراغ بجھانے میں لگے رہتے ہیں وہ اپنی زندگی میں اندھیرا کر لیتے ہیں۔ جو دل حسد سے لبریز ہو وہ سکون اور خوشی کی دولت سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو کینہ پرور لوگوں کی سازشوں پر مسکرا کر آگے بڑھتا ہے۔ زندگی نے ایک بات سکھا دی ہے، ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہ سکتے، بس دعا ہے کسی کے دکھ کی وجہ میری ذات نہ ہو۔ کیا ہم نفرت سے نفرت نہیں کر سکتے؟ کیونکہ نفرت ہمارے دلوں میں موجود تمام اچھے جذبوں کو مار ڈالتی ہے، اور نفرت کو شکست دینا انسانیت کی فتح ہے۔ اس لیے دوسروں سے نفرت کرنے کی بجائے اپنی خامیوں اور اپنے اندر موجود کمزوریوں سے نفرت کیجیے۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پھر پہلا حق خاموشی کا ہی بنتا ہے۔ سوچ کو ہمیشہ خوبصورت رکھو، اللہ وہ بھی جانتا ہے جو تم کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے۔ کھیل زندگی کا ہو اور موت کا ہارتا وہی ہے جو خوف رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا، اور وہ سب عطا کرتا ہے جو بندے کے لیے بہتر راستہ ہے۔ کچھ بیماریاں صرف الفاظ سے شفا پاتی ہیں، جیسے نفسیاتی امراض، روح کی بے قراریاں اور دل کے زخم۔ اجنبیت ایک بہت خوبصورت تعلق ہے، کوئی بھی اب پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ محبت تو بہت سے لوگ اب سے کر سکتے ہیں، لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ وقت اور پیار دونوں زندگی میں خاص ہوتے ہیں، کیونکہ وقت کسی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ برا وقت وہ دروازہ ہے جہاں سے منافق خود ہی باہر نکل جاتے ہیں۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، یہ بہت ہی غیر محسوس طریقے سے آپ کے چاہنے والوں کو بدل دیتا ہے اور آپ کو حیرت زدہ چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ کسی کو بھی یہ حق مت دیجیے کہ وہ فیصلہ کرے کہ آپ کو کب ہنسنا ہے اور کب رونا ہے۔ یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ بن جاتا ہے۔ آج تک انسان ایسا کچرہ دان نہیں بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے ماتھے سے پہلے آپ کا دل فرش کو چھوتا ہے۔ کامیابی دشمن بناتی ہے، ترقی حاسد پیدا کرتی ہے۔ اگر کوئی بھی آپ سے نفرت نہیں کرتا تو سمجھ لیں کہ آپ پیچھے رہ گئے ہیں۔ کچھ محبتیں خوبصورت احساس میں لپٹی ہوتی ہیں، ان کا کھونے پانے، نفع اور نقصان اور ہجر اور وصال سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ شاید خاموشی ہی بہترین جواب ہے اپنے ان چاہنے والوں کے لیے جنہیں سمجھا سمجھا کر تھک گئے ہو۔ مت کرو کسی سے اتنی وفا، ہر کسی کی اپنی دنیا ہے، کوئی کتنا بھی اچھا ہو اپنا ہی سوچتا ہے۔ اگر پانی کو زبان مل جاتی تو لوگوں سے چیخ چیخ کر کہتا کہ اپنا چہرہ نہیں اپنا دل دھو لو۔ ہر تعلق کی حقیقت وقت بتا دیتا ہے، مجھے یقین ہے اللہ پر وہ میری ہر انشاءاللہ کو الحمدللہ میں ضرور بدلے گا۔ اللہ جنہیں پسند کر لیتا ہے وہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھیں، چاہے آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی کرنی پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبت میں وقت دینا لازم ہے، پھر چاہے اللہ سے کرو اور چاہے اس کی مخلوق سے۔ دنیا کا یہ اصول ہے، جس نے جس کا جس حد تک برا چاہا اس کا اتنا ہی برا انجام ہوا، اور یقیناً مکافاتی عمل بڑے بڑوں کی اکڑ نکال دیتا ہے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ہوتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ زندگی بھی کتنی عجیب چیز ہے، جو ٹیڑھا ہوتا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہوتا ہے اسے ٹھوک دیا جاتا ہے۔
انسان کہتا ہے کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کا سایہ ہمیشہ گھنا رہتا ہے۔ کسی بھی انسان کا دل تعلق ٹوٹنے کے بعد میں ٹوٹتا ہے، پہلے اس کا اعتماد اور چار لوگوں کے درمیان کھڑے ہونے کی ہمت ٹوٹتی ہے۔ انسان کے الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی لیتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے اے بندے تو صبر تو رکھ، میں تیرے سکون چھیننے والوں کو وہاں سے توڑوں گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ نرم دل لوگ اکثر مظلوم رہتے ہیں کیونکہ وہ جلدی دروازے کھولتے ہیں اور اچانک صدمات سہتے ہیں۔ اور انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہے۔ جھوٹا غرور دیمک کی طرح رشتوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، جس سے تعلقات محض دکھاوا اور بھرم بن کر رہ جاتے ہیں۔ محبت ایک ایسی عطا ہے جس کا اصل مستحق وہی ہوتا ہے جو ڈبل کر کے واپس دے سکتا ہو، اس لیے اپنے لیے محبت کے معاملے میں ایک سخی دل کا انتخاب کیجیے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو ہوتی ہے، دراصل رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ ہر تعلق کو لفظوں کی وضاحت نہیں چاہیے، بس ایک دل چاہیے جو بغیر کچھ کہے محسوس کرے۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں کیونکہ جس نے جس حد تک ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ اخلاق اور رویے جس قدر پروقار ہوں گے محبت اتنا ہی مہکے گی، اور محبت ہمیشہ کشش ڈھونڈتی ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کا ضمیر اسے اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجوں میں جواب دے۔ کبھی ضرورت مند کو اپنی چوکھٹ پر ذلیل مت کرنا، کیونکہ اللہ کٹورا بدلنے میں دیر نہیں کرتا۔ اور ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہے، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ مغرور انسان پرندے کی طرح ہوتا ہے، یہ جس قدر اوپر آسمان پر چڑھتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کسی رشتے سے محرومی کا احساس ہمارے آس پاس بسنے والی رنگین دنیا کو بھی بے رنگ بنا دیتا ہے۔ اپنے من پسند رشتوں کو وقت اور توجہ دیں تاکہ وقت سے پہلے کوئی رشتہ دم نہ توڑ دے۔ صلہ دنیا والے نہیں دیا کرتے، دنیا بنانے والا دیتا ہے، لہذا دنیا والوں سے توقع رکھ کر اپنا دل برا مت کریں۔ حرام اور سکون دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ سچ جس وقت تک جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنے وقت میں پھیرا لگا کر واپس بھی آ جاتا ہے، لیکن جیت سچ کی ہی ہوتی ہے۔ جس راز کی اب حفاظت نہیں کر سکتے اس کی کوئی اور بھی نہیں کر سکے گا، لہذا جو راز اب کسی کو دیں گے وہ کسی تیسرے کو ضرور بتائے گا۔ اجنبیت بہت خوبصورت تعلق ہے، کوئی اب پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ مسکراہٹ گہرے سے گہرے دکھ کو بھی دوسروں سے اوجھل رکھتی ہے، مگر وہ لوگ جو اب سے محبت کرتے ہیں اس کے آر پار دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ گھر کی ہو اور باہر کی۔ گھر کا سکون قائم رکھنے کے لیے ہر فرد کو انفرادی طور پر کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جب کرنے کے لیے صرف ایک ہی شخص کافی ہوتا ہے تو بس اتنا ضرور کیجیے گا کہ وہ ایک شخص کم از کم اپنا ہو، اور دل کی تسلی کو یہ بات کافی ہے کہ میرا اللہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے اور اس کا ہر فیصلہ میرے حق میں بہتر ہے۔ جس کا پیار مرتے دم تک نہیں بدلتا اسے ماں کہتے ہیں۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔ ہر اس محبت کا خاتمہ قریب ہے جو ترکیب پر تو پورا اترتی ہے لیکن تکمیل پر نہیں۔ دل میں بسنے والے تبھی دل سے اترتے ہیں جب وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ اس مقام اور مرتبے کے قابل نہیں تھے جو ہم نے انہیں دیا۔ اپنے گناہوں کے لیے لوگوں کو گواہ نہیں بناتے، یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے، اور اللہ پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھو جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے اور نہ کوئی راگیر اسے پانی دیتا ہے، اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ خالی گڑے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے ہی سوکھے رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو کیونکہ خالی جھولی ہی بھرتی ہے۔ اگر کسی انسان پر گزرنے والی کیفیت اس کے دل کی بجائے اس کے ماتھے پر لکھ دی جاتی تو تم جن سے حسد کرتے ہو تمہیں ان پر رحم آتا۔
خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیں جو خواب پورے کرنا چاہتے ہیں ان کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ دوسروں میں برائی بتانے میں تو ہر شخص ماہر ہوتا ہے، کبھی کتابیں پڑھو تو جان پاؤ کہ دنیا کتنی بڑی اور انسان کتنا گہرا ہے۔ جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ پھر ساری عمر دوسروں کی کردار کشی کرنے، تنازعات اور تعصب پھیلانے اور سکون برباد کرنے میں پیش ہوتے ہیں۔ جو دل دوسروں کی خوشیوں سے تنگ ہو وہ اپنی خوشیوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ حسد کرنے والے کا بہترین جواب خاموشی اور مسلسل کامیابی ہے۔ لوگوں کا حسد تمہیں آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتا اگر تمہارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ ایسے رشتے دار اور دوست جو حسد، کینہ اور بغض رکھنے میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، ان سے بچنے کے 5 مؤثر اور آزمودہ طریقے۔ نمبر 1، اپنی نعمتوں کی نمائش سے گریز کریں۔ جو چیزیں دل کو خوشی دیتی ہیں وہی اکثر دوسروں کے دل میں حسد جگاتی ہیں۔ ہر نعمت کا چرچا ہر محفل میں کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ خوشیاں، کامیابیاں اور ذاتی معاملات ان لوگوں سے چھپائے رکھیں جو دل میں بغض رکھتے ہوں۔ نمبر 2، تعلق میں فاصلہ اور وقار برقرار رکھیں۔ ایسے افراد سے حد بندی بہت ضروری ہے۔ تعلق تو رکھیں مگر حدود کے ساتھ، نہ اتنی قربت کہ وہ آپ کے راز جانے اور نہ ایسی دوری کہ بدگمانی کا موقع ملے۔ شائستگی اور وقار کے ساتھ خود کو محفوظ دائرے میں رکھیں۔ نمبر 3، خاموشی کو ہتھیار بنائیں۔ حاسدین کے طعنے، تنقید اور جلن خیز رویوں کا جواب بحث سے نہ دیں، خاموشی سے ان کی باتوں کو نظر انداز کریں۔ جب آپ ردی عمل نہیں دکھائیں گے تو ان کے شر کی آگ خود بخود بجھنے لگے گی۔ نمبر 4، دل کو صاف رکھیں اور بدگمانی سے بچیں۔ دوسروں کی کینہ پرور طبیعت کے باوجود اپنے دل کو بغض اور غصے سے پاک رکھیں۔ حسد کا علاج محبت اور درگزر سے ہوتا ہے۔ جب آپ دل میں کینہ نہیں رکھیں گے تو دوسروں کی منفی سوچ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ نمبر 5، اللہ کی پناہ طلب کریں اور روحانی حفاظت اختیار کریں۔ ہر صبح اور شام 4 کل شریف اور قرآن پاک کی تلاوت اپنی عادت بنائیں اور دعا کریں، اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان کے حسد اور شر سے بچا لے۔ یاد رکھیں جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے دشمنوں کی سازشیں اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر مسلمان موت ہی کیوں ایمان پر چاہتا ہے، زندگی ایمان پر کیوں نہیں گزارتا؟ عشق حقیقی ہو اور مجازی فقیری اختیار کرنا سیکھو، کیونکہ فقیر اسے کہتے ہیں جو ایک ہی در کا ہو جائے۔ در مانگنے والے کو فقیر نہیں بھکاری کہتے ہیں۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کے مذاق کو نوٹ کیا کریں، کیونکہ لوگ مذاق کے نام پر اپنے اندر کا زہر اگلتے رہتے ہیں۔ کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے زندگی جب دوست، محبت اور ہمسفر ایک انسان ہی ہو۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند 1000 لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اس طرح چھوٹی سی غلط فہمی برسوں پرانے رشتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، تو میرا محافظ ہے اور تو ہی میرا سہارا ہے۔ اے دلوں کے حال جاننے والے اللہ، مجھے ایسے لوگوں کی شرارتوں سے بچا جو مسکراتے چہروں کے پیچھے دلوں میں بغض چھپائے بیٹھے ہیں۔ میری نعمتوں پر اپنی حفاظت کی چادر تان دے اور میرے دل کو ہر طرح کی کدورت اور بدگمانی سے پاک فرما۔ مجھے اپنی امان میں رکھنا اور اپنے نور سے میری راہوں کو روشن فرما۔ آمین ثم آمین۔